کبھی کبھی زندگی میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو ہم نے چاہا ہوتا ہے نا، ہمیں ہر چیز عین اسی کے مطابق مل رہی ہوتی ہے، اور پھر ہم سوچتے ہیں کہ میں نے تو یہ صرف سوچا تھا اور یہ بالکل ویسا ہی مجھے ملا ہے۔ ہم بہت خوش ہوتے ہیں، پھر وہ چاہے آپ کا من پسند انسان ہو، آپ کی من پسند نوکری ہو، آپ کے جس طرح سے آپ نے سوچا ہوتا ہے کہ مجھے اس طرح سے زندگی گزارنی ہے، مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے، سب کچھ ویسا ہی ہو رہا ہوتا ہے نا۔ اور اب بہت ہی دل میں خوش بھی ہوتے ہیں کہ میں نے تو جو چاہا تھا وہ مجھے مل گیا، اور جیسا جیسا میں نے سوچا تھا مجھے بالکل ویسا ہی مل رہا ہے۔ لیکن پھر پتہ نہیں اچانک سے اس طرح سے حالات بگڑ جاتے ہیں، اس طرح سے معاملات خراب ہو جاتے ہیں کہ آپ کو سوچنے کا موقع بھی نہیں ملتا کہ یہ کیا ہوا۔ میں نے تو سوچا ہی نہیں تھا کہ یہ ایسے بھی ہوگا۔ آپ کے پلانس کچھ اور ہوتے ہیں اور ہو کچھ اور ہو جاتا ہے۔ جو آپ نے اپنے لیے سوچا ہوتا ہے وہ کسی اور کے پاس جا رہا ہوتا ہے، تب یہ لمحہ بہت اذیت ناک ہوتا ہے نا۔ تب اس سچویشن کو قبول کرنا کتنا اذیت ناک ہوتا ہے کہ جو آپ نے اپنے لیے سوچا تھا وہ اب آپ کا نہیں ہے، وہ کسی اور کی طرف جا رہا ہے۔ آپ کو ہر طرف سے اندھیرا ہی اندر نظر آتا ہے۔ آپ کو سمجھ نہیں آتا کہ اب ہوگا تو کیا ہوگا، میرے ساتھ یہ کیا ہو گیا اور میرے ساتھ ہی کیوں ہوا۔ پھر آپ خود کو کوسنے لگتے ہیں کہ میں اتنی بد نصیب ہوں، میں اتنا بد نصیب ہوں کہ میرے ساتھ ہی یہ سب ہونا تھا۔ حالانکہ آپ کی کوئی غلطی نہیں ہوتی اس میں، آپ نے اپنی طرف سے ہر چیز نبھانے کی، ہر رشتہ نبھانے کی پوری کوشش کی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی ہر چیز آپ کے ہاتھ سے پھسل رہی ہوتی ہے نا، اور آپ کو سمجھ نہیں آتا کہ میرا کیا قصور تھا کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ ہوا۔ لیکن پھر بھی جب آپ کو ہر طرف سے نا امیدی نظر آتی ہے، کوئی وسیلہ بنتا ہوا نظر نہیں آتا، کہیں سے بھی معاملات ٹھیک ہوتے نظر نہیں آتے، دن بدن چیزیں آپ کے کنٹرول سے نکلتی چلی جاتی ہیں، وہ وقت گزرتا جا رہا ہوتا ہے، آپ کو ایسے لگتا ہے کہ آپ کسی سمندر میں پھنس چکے ہیں اور بھنور کے بہت قریب ہیں جس میں آپ گرنے والے ہیں، اور پھر سب کچھ ختم ہو جائے گا، پھر کبھی بھی آپ دوبارہ خوش نہیں ہو پائیں گے، پھر دوبارہ کبھی بھی آپ مسکرا نہیں پائیں گے۔ دنیا والوں کے سامنے آپ کتنے بھرم کے ساتھ مسکراتے ہیں، ان کو خوش رہ کر دکھاتے ہیں نا، لیکن جب کبھی اکیلے میں جب بھی موقع ملتا ہے تو آپ کے آنسو ضبط کا بندھن توڑ کر کے سے باہر نکل آتے ہیں۔ یہ صرف آپ ہی جانتے ہیں اور کوئی نہیں جان پاتا۔ وہ تنہائی کے لمحے جن میں آپ پھوٹ پھوٹ کر رو رہے ہوتے ہیں، وہ محفل میں بیٹھ کر بھی جب آپ کا دل اندر سے پھٹ رہا ہوتا ہے اور آپ ہنستے ہوئے چہروں کو دیکھتے ہیں کہ کاش میں بھی ان کی طرح واپس سے خوش ہو سکوں، میں بھی دل سے مسکرا سکوں، میں بھی دل سے خوش ہو سکوں۔ اس کے بعد بھی جب آپ اللہ سے امید رکھتے ہیں نا کہ چلو دنیا کے سارے راستے تو میرے لیے بند ہو چکے ہیں، مجھے دنیاوی کوئی وسیلہ بنتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا، اللہ تو ہے نا، اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، پھر اللہ میری کیسے نہیں سنے گا، میں اللہ کے پاس جاؤں گی، میں اللہ کے پاس جاؤں گا۔ پھر جب آپ اتنے بھرم کے ساتھ، اتنی امید کے ساتھ اللہ کے پاس آتے ہیں نا، تو اللہ بھی آپ کی سن لیتا ہے۔ ایک مثال لے لیں کہ دنیا میں اگر کسی کا کوئی ریلیٹیو، کوئی قریبی دوست آفیسر ہوتا ہے تو ہم 4 لوگوں کو کہتے ہیں کہ فلاں بندہ جو آفیسر ہے وہ میرا دوست ہے، وہ میرا قریبی انسان ہے، تو اگر کوئی بھی کام ہو تو آپ مجھ سے کہنا، میں کروا دوں گی آپ کا کام، میں کروا دوں گا آپ کا وہ کام۔ ہم کتنے ٹھاٹھ سے کہتے ہیں نا، اور ہمیں یقین بھی ہوتا ہے کہ وہ بندہ ہمارے ساتھ بہت اچھا ہے، ہمارے ساتھ بہت پیار سے پیش آتا ہے، تو ہماری بات ضرور مانے گا اور ہمارا کام کر دے گا۔ جب ہم اس کے پاس جاتے ہیں تو اگلا بندہ بھی ہمارا وہ بھرم رکھ لیتا ہے اور ہمارا وہ کام کروا دیتا ہے۔ کیونکہ ہمیں اس انسان پر یقین ہوتا ہے کہ یہ بہت اچھا ہے اور ہمارا احساس کرے گا، اور اس کو ہمارے حالات کا پتہ ہے تو یہ ہماری مدد کر دے گا، تو ہمیں اتنا یقین ہوتا ہے۔ تو پھر جب آپ اس سے کئی گنا زیادہ یقین رکھ کر آپ اللہ کی طرف آتے ہیں نا، آپ کو ہر راستہ بند نظر آتا ہے، جدھر آپ دیکھتے ہیں آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ دنیا میں اب کوئی بھی آپ کی مدد نہیں کر سکتا، اب لوگوں کی آگے رونے دھونے کا کوئی فائدہ نہیں، جتنا آپ روئیں گے اتنا آپ کا تماشا بنایا جائے گا، آپ کے آنسوؤں کا مذاق بنایا جائے گا، آپ کی فیلنگز کا تماشا بنائیں گے لوگ۔ لیکن جب آپ دنیا والوں کو چھوڑ کر سمجھداری دکھا کر آپ اللہ کی طرف بھاگے دوڑے چلے آتے ہیں نا، تو اللہ کو آپ پر بہت پیار آتا ہے۔ یقین رکھیں دل میں کہ مطلب جو دل میں خیال آتا ہے نا آپ کو کہ اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ سے دعا مانگنی ہے، اب اللہ کی طرف بھاگنا ہے،
تو یہ خیال بھی ایسے ہی نہیں آیا، ورنہ تو کافی لوگ ایسے ہیں جو سوگ میں پڑے رہتے ہیں، جو سیڈ سانگ سنتے ہیں، جو بگڑ جاتے ہیں، جو اللہ سے دور چلے جاتے ہیں اپنی پریشانیوں میں، وہ اللہ کے قریب بھی نہیں آتے، وہ لوگوں کے آگے روتے رہتے ہیں، لیکن ان کو نماز پڑھنے کا خیال نہیں آتا، ان کو تہجد پڑھنے کا خیال نہیں آتا، ان کو اذکار کرنے کا خیال نہیں آتا۔ لیکن جن کے دل میں یہ خیال آتا ہے نا تو وہ معمولی نہیں ہوتا، یہ خیال ڈالنا بھی اللہ کی طرف سے ہے، اللہ ہی آپ کو بلاتا ہے کہ اب میری طرف آؤ، اب دنیا کے پیچھے بھاگے ہو نا، کچھ حاصل نہیں ہوا نا تمہیں، تو اب آؤ نا میری طرف، میں تمہاری سنوں گا، میں تمہاری مدد کروں گا۔ یقین رکھو تمہارے لیے ناممکن ہے، میرے لیے نہیں ہے۔ اللہ کے لیے ایک لفظ کی بات، اللہ کہتے ہیں کن تو ہو جاتا ہے وہ، لیکن آپ کے لیے وہ بہت مشکل نظر آ رہا ہوتا ہے کہ کیسے ہوگا، لیکن جب ہر طرف سے ناممکن نظر آنے کے بعد آپ اللہ کے پاس جاتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، پھر اللہ بھی اس طرح سے غیب سے آپ کے لیے وسیلے بنا دیتا ہے کہ آپ کی سوچ بھی حیرت زدہ رہ جاتی ہے، آپ کی عقل بھی دنگ رہ جاتی ہے کہ اللہ نے اس طرح سے وسیلے بنائے، اللہ نے اس طرح سے راستہ نکالا، میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ تو جب آپ اللہ کے آگے روتے ہیں، اللہ سے کہتے ہیں نا کہ یا اللہ میرے لیے ناممکن ہو گیا، آپ کے لیے تو ناممکن نہیں نا میرے پیارے اللہ، آپ پلیز اس چیز کو ممکن کر دیں۔ دنیاوی لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ کیا پاگل ہو گئی ہو، اب یہ ممکن نہیں، اب تم اس چیز کا آسرا چھوڑ دو، لیکن آپ کو دل میں کہیں نہ کہیں یقین ہوتا ہے کہ اللہ میری ضرور سنے گا۔ تو میں آپ کو بتاؤں، یا تو وہ چیز آپ کو مل جاتی ہے جس کے لیے آپ رو رہے تڑپ رہے ہوتے ہیں، یا پھر اللہ پاک اس سے کئی گنا زیادہ آپ کو اتنا بہترین عطا کرتے ہیں نا، لیکن ابھی آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ مجھے بہترین نہیں چاہیے، اس سے زیادہ مجھے یہی چاہیے، اسی کو ہی بہترین بنا دیں۔ لیکن اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ بہت معصوم، بہت سنسیئر انسان ہیں، بہت سچی نیت ہے آپ کی، لیکن جو اگلے لوگ ہیں نا وہ اتنے سچے نہیں ہیں، تبھی تو اللہ نے ان کو آپ سے دور کر دیا۔ اگر وہ بھی آپ سے اتنے سچے ہوں گے نا تو اللہ ان کو واپس سے آپ کے قریب لے کر آئے گا۔ آپ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ جی مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، مجھے بس یہی چاہیے، مجھے اس سے زیادہ بہترین بھی نہیں چاہیے، مجھے بس یہی چاہیے۔ لیکن اگر اللہ نے وہ آپ کے لیے بہتر سمجھا ہوتا نا تو آپ کو وہ دوبارہ واپس لوٹا دیتا ہے، اگر نہیں تو پھر اللہ آپ کے لیے اس سے بھی کئی گنا زیادہ بہترین آپ کو ملاتا ہے، پھر وہ انسان ہو، چیز ہو، یا کوئی آپ کے حالات ہوں، کچھ بھی، لیکن اللہ پاک پہلے سے کئی گنا زیادہ بہترین آپ کو ملاتا ہے۔ پھر جو آپ سے بہتر لیا گیا ہوتا ہے نا، آپ کو اس کا دکھ بھی بھلا دیتا ہے۔ پھر آپ سوچتے ہیں کہ ہاں سچ میں تو یہ مانگ رہی تھی، اللہ نے میرے لیے اتنا بہترین سوچا ہوا تھا، میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ پھر آپ نے جو کھویا ہوتا ہے اس کا دکھ بھی آپ بھول جاتے ہیں، وہ اذیت ناک لمحے بھی آپ بھول جاتے ہیں۔ جب آپ کو اللہ خوش کر دیتا ہے نا پھر آپ کو دوبارہ کوئی دکھی نہیں کر پاتا۔ بس آپ دعا مانگنا مت چھوڑیں، یا تو آپ کو وہ مل جائے گا جس کے لیے آپ دعا کرتے ہیں، یا تو پھر آپ کو وہ مل جائے گا جو آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ بس آپ اپنی دعائیں بڑھا دیں، اپنی عبادت بڑھا دیں، جب بھی آپ کو بے چینی ہو، پریشانی ہو کہ کچھ بھی ممکن ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ اگر کسی انسان کو ہم سنتے ہیں نا کہ سب کچھ ناممکن ہونے کے بعد بھی وہ انسان انتظار کرتا ہے اور اس چیز کے ہونے کا اس کے لیے دعائیں کرتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ تم بیوقوف ہو، جب تمہیں نظر آ رہا ہے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا تو تم کیوں اس چیز کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، موو آن کر لو۔ لیکن آپ کا دل نہیں مانتا، آپ کا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ سے مانگوں، میں بار بار مانگوں۔ بس پھر ایسے وقت میں لوگوں سے دور ہو جایا کریں، جو لوگ آپ کی انرجی ڈرین کرتے ہیں، جو لوگ آپ کو نا امیدی دلاتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ بس اللہ کے قریب ہو جایا کریں، زیادہ سے زیادہ عبادت کیا کریں، اس سے آپ کے دل کو سکون بھی ملے گا، آپ اللہ کے قریب بھی ہوں گے اور اللہ آپ سے راضی بھی ہوگا اور آپ بھی مطمئن ہو جائیں گے۔ یقین رکھیں کہ وہ وقت بہت جلد آنے والا ہے جب اللہ آپ کو خوش کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گا، جب آپ کے صبر کا صلہ آپ کو مل جائے گا اور یہ تکلیفوں کا مشکل ترین سفر ایک دن ختم ہو جائے گا اور پھر کبھی واپس شروع نہیں ہوگا۔ ابھی لوگوں کی کہی ہوئی باتیں، دیے ہوئے تانے بہت تکلیف دیتے ہیں نا آپ کو سمجھ نہیں آتا کہ کس سے جا کر اپنا درد شیئر کریں، کس کو جا کر اپنی تکلیف بتائیں۔ اللہ کو بتایا کریں، جب آپ سجدے میں جاتے ہیں نا اور جب آپ کے آنسو بہتے ہیں نا، وہی آنسو آپ کی تکلیف کو بیان کر رہے ہوتے ہیں، وہی آنسو لوگوں کی شکایتیں اللہ سے کر رہے ہوتے ہیں، وہی آنسو آپ کے لیے فریاد بن کر جائے نماز میں جذب ہو جاتے ہیں۔
یقین رکھیں وہ آنسو اللہ تعالیٰ کبھی بھی رائیگاں نہیں جانے دیتا۔ ان آنسوؤں کے بدلے اللہ آپ کو اتنی خوشیاں نوازے گا کہ جب آپ کی خوشیاں ملنے کا وقت قریب ہوگا نا، جب آپ کو خوشیاں ملنے لگیں گی تو آپ ساری تکلیفیں بھول جائیں گے کہ میں نے کبھی کوئی دکھ بھی دیکھا تھا۔ آپ کی ان روتی آنکھوں کو اللہ یوں ٹھنڈا کر دے گا کہ ان کی کھوئی ہوئی چمک واپس لوٹ آئے گی۔ آپ کا مردہ دل واپس سے جی اٹھے گا۔ آپ کی زندگی میں بھی خزاں کے سخت موسم کے بعد بہار کا موسم بھی ضرور آئے گا۔ بس امید رکھیں اس رب میں جو ہر چیز سے بڑا ہے، جو ہر چیز پر قادر ہے۔ آپ کسی انسان سے نہیں، اپنے اللہ سے مانگ رہے ہیں، اور اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ کا کنٹرول ہر چیز پر ہے۔ بس یقین رکھیں، صبر رکھیں، اب یہ صبر کا وقت ہے، اب یہ ضبط کا وقت ہے۔ بعد میں معجزے بھی ہوں گے اور دعائیں بھی قبول ہوں گی، اور اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا اور آپ کو بھی راضی کر دے گا۔